السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، طبی المستشفیٰ سعودیہ اسلام آباد پاکستان اور اس کے ساتھ ہی مدنی اسلامی روحانی سینٹر اسلام آباد پاکستان کی طرف سے ایک پیغام آپ کے سامنے لایا ہوں۔ وہ ہے قانون نسل کے اوپر میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، پھر اس کی اولاد آگے ہم تک یہ نظام پہنچ چکا ہے، اور آگے ہماری اولادیں آگے یہ ایک قانون نسل اللہ نے بنایا ہے دنیا کو ایک وقت تک، قیامت تک جاری رکھنے کے لیے۔ ہاں تو میرے بھائیوں، اکثر ہمارے بیٹے بچے، ہمارے بھائی یعنی مرد حضرات جو ہیں، نیٹ کا زیادہ استعمال کرنا اور خصوصاً نیٹ کا غلط استعمال کرنے سے ہمارے بچے قبل از وقت جو ہے نا اپنی جوانی کو کھو بیٹھتے ہیں۔ ان سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ شادی کے قابل نہیں رہتے۔ اکثر بھائی پوری دنیا سے میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ایک تو ماں باپ کا قصور ہوتا ہے کہ والدین بچے کہتے ہیں شادی کوئی بات نہیں ہے، یہ کورس کر لے، تنخواہ لگ جائے، کمانے لگ جائے، پھر اس کا گھر بن جائے، پھر فلاں ہو جائے، مکان تعمیر کر لے، پیسے جمع کر لے۔ بچہ جو ہے نا 18 سال کی عمر کا جب ہوتا ہے تو مکمل اس کی شادی ہونے چاہیے۔ بعض کہتے ہیں ابھی کچا پکا ہو جائے، یہ پنجابی کی باتیں۔ تو میرے بھائیوں، جب بچہ جوان ہو جائے، اس کی عمر 18 سال ہو جائے، بچہ تو 15 سال کا ہی جوان ہو جاتا ہے، لیکن 18 سال تک اس کی شادی ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ جب والدین شادی نہیں کرتے اور پھر نیٹ کا استعمال، غلط چیزیں دیکھنے کی وجہ سے بچے غلط راستے پر چلتے ہیں، غلط کاریوں میں اس طرح سے وہ چلے جاتے ہیں کہ پھر خود لذتی آ جاتی ہے ان میں، اور وہ اپنے آپ کو شادی سے پہلے ہی اپنے آپ کو برباد کر کے جوانی تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ پھر جب والدین کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کی شادی کرنی ہے، بہن بھائی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کی شادی ہوگی، وہ کہتا ہے میں نے کرنی ہی نہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، اصل میں وہ شادی کے قابل نہیں رہا۔ اور یہ بات نہ وہ شرم کے مارے والدین کو بتا سکتا ہے، بہن بھائی تو پھر بچے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسے پوری دنیا خصوصاً پاکستان اور عرب کنٹریز اور یورپین ممالک، تمام جو ہے نا ممالک سے جو بھی ایسے ہمارے بھائی ہیں جن سے خطا غلطی ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ سے توبہ کریں کہ مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی ہے اللہ مجھے معاف فرمائے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، اشارہ کرنا مقصود ہوتا۔ بعض حکیم بڑے بڑے غلط ایسے فحش الفاظ استعمال کرتے ہیں، میں سنتا ہوں تو مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دین سکھایا ہر طریقے سے، لیکن الفاظ ایسے چنے ہیں کہ جن میں سنجیدگی اور خوبصورتی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے مقام کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہمارے بھائی کسی بھی وجہ سے، یا ان کو کوئی بیماری آ گئی جس طرح ٹائیفائڈ بخار ہے، یا کوئی جس وجہ سے بھی وہ جوانی سے محروم ہو چکے ہیں، جوانی تباہ و برباد ہو گئی، اب شادی کے قابل نہیں، انشاءاللہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اس طرح ہو جائیں گے جیسے آج ہی جوان ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ پوری دنیا سے میرے ساتھ رابطہ کریں۔ اور پھر اسی طرح جو مرد حضرات شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد ان کی اولاد نہیں ہوتی، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3، کہتے ہیں لو جی اولاد نہیں ہو رہی، تو ان کی ان کے اندر جو بھی نقائص ہیں، پس سیلز آ رہے ہیں، جراثیم بہت کم ہیں، کمزور ہیں، یا ان کی ٹائمنگ صحیح نہیں ہے، تو وہ بھی میرے ساتھ اعتماد کے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اولاد کے لیے ہم اسپیشل علاج کرتے ہیں، اور ایسے بھائی خصوصاً جو اولاد نورینہ کے لیے ترس رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹیاں ہیں 2، 3، 4، بیٹے کا حمل جب ہوتا ہے ضائع ہو جاتا ہے، تو اس میں اصل میں نا عورت کو 18 ہوتا ہے، مردوں کا عورتوں کو یعنی مردوں کا بیٹوں کا بچوں کا 18 ہوتا ہے، جو اس کا خامند ہوتا ہے اس کے اندر بھی یعنی اس کے مادہ تولید یعنی منی میں کمی ہوتی ہے کسی چیز کی، تو اس کا ہمارے پاس مکمل علاج ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسی طرح آخر میں گزارش کروں گا کہ جو بھی بھائی ہیں وہ اپنے اندر کمزوری سمجھتے ہیں، ٹائمنگ ان کی بہت کم ہو گئی ہے، انتشار نہیں آتا یا صحیح سختی نہیں ہے، تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے بے شمار کورس ہیں ہمارے، صحیح ہے نا، تو الحمدللہ مردانہ طاقت کے کورسز ہیں ہمارے، مکمل علاج ہے، تو اس کے حصول کے لیے آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت عزت کے مسئلے ہوتے ہیں، جو بھائی شادی سے پہلے شرمندگی کی وجہ سے نہیں بتاتے، زبردستی والدین جب اس کی شادی کر دیتے ہیں، پہلی رات وہ لڑکی جا کر ماں باپ کو کہہ دیتی ہے بندہ نہ مرد ہے جس سے میری شادی ہوئی ہے، پورے دونوں خاندانوں کو پھر ایسا ذلیل ہونا پڑتا ہے کہ جس کی مثال میں آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ میرے ساتھ
سرپرست والدین بھی بات کرتے ہیں، مائیں بھی بات کرتی ہیں، ہم نے بچے کی شادی کی، یہ بیمار نکلا. اور اسی طرح یعنی ایسے بھی ہیں، یعنی عورتیں ہمارے ساتھ ایک عورت نے بھی رابطہ کیا کہ میرا شوہر جو ہے بیمار ہے، اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے. ایسے لا علاج مریض ہیں، وہ کہتے ہیں بہت علاج کیا لیکن ہمیں کہیں سے شفا نہیں مل رہی. کیوں؟ اصل صحیح نسخہ، صحیح معالج، جس کے پاس علم ہو وہ بیماری کو پکڑے اور اس کا صحیح علاج کر دے. اللہ تعالیٰ نے جو خالص چیزیں نازل کی ہیں، اتاری ہیں، اس میں اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے. تو میرے بھائیوں، اسی طرح یعنی جو بھی بھائی ہے شادی سے پہلے یا شادی کے بعد اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کا مکمل علاج کیا جائے گا. اور آخر میں میری سب دیکھنے والے بھائیوں کو، بہنوں کو گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو آپ شیئر کریں. آپ کے واٹس ایپ گروپ ہیں، جیسے بھی ہے، فیس بک ہے، شیئر کریں. اگر کوئی ایسا بھائی جو شرمندہ ہے اس تک میرا پیغام چلا جائے اور وہ صحت مند ہو جائے اور اس کی شادی ہو جائے، آگے اس کی نسل چل جائے، یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ شیئر کریں گے. تو آخر میں میری دعا ہے کہ جتنے بہن بھائی ہمارے پورے ملک پاکستان نہیں، پوری دنیا میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ ہر قسم کی کمزوری سے انسان کو محفوظ رکھے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ ذوالجلال سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.